اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ راہ پیر کامل کاملہ رہنما۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سلطان طریقت، گنج حقیقت اور برہان شریعت ہیں۔ آپ سادات حسنی سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسبت حضرت سیدنا زید شہداء اور ابن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منتہا ہوتا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد غزنی کے رہنے والے تھے۔ آپ کے دادا کا نام حضرت علی ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عثمان ہے۔ آپ غزنی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام علی ہے، حجویر شہر کا نام نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ حجویر شہر میں پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے انہیں حجویری کہا جاتا ہے، بلکہ غزنی کے ایک محلے کا نام حجویر ہے، اس لیے آپ کو علی حجویری کہا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ داتا گنج بخش کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ آپ کو داتا گنج بخش کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کچھ یوں ہے۔ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور میں رونق افروز ہوئے تو آپ نے داتا گنج بخش کے مزار پر اعتکاف فرمایا اور چلتے وقت خواجہ صاحب نے یہ شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ راہ پیر کامل کاملہ رہنما۔ اسی روز سے آپ داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہوئے۔ بعض لوگ آپ کو گنج بخش کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ علوم ظاہر کی تحلیل سے فارغ ہو کر علوم باطنی کی طرف توجہ ہوئے۔ آپ کے استاد ابو القاسم فرماتے ہیں کہ فقیر کی حاضری کے لیے مرشد سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ فقیر کو چاہیے کہ اپنے میں قوت پائے تو تب بیعت کرے، اگر اپنے میں قوت نہ ہو تو دونوں خراب ہوں گے۔ آپ شیخ ابو الفضل کے مرید ہیں، اور وہ مرید حضرت خضری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ مرید حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آپ نے کورستان، آذربائیجان وغیرہ کی سیر و سیاست فرمائی، بہت سے درویشوں سے ملے اور بہت سی برگزیدہ ہستیوں سے ملے۔ حضرت شیخ ابو القاسم دردانی، حضرت شیخ ابو الخیر اور حضرت ابو القاسم قصیدی کے روحانی فیض سے استفادہ ہوئے۔ مرشد کے حکم سے ہندوستان تشریف لائے۔ واقعہ اس طرح کا ہے کہ آپ ایک رات اپنے پیر کے روشن ضمیر کو خواب میں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم کو لاہور کا قطب بنایا گیا ہے، لاہور تمہارے سپرد کیا گیا ہے، لاہور جاؤ۔ آپ نے بھی اپنے پیر سے عرض کی کہ لاہور میں پہلے سے حضرت حسن جامی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میرا لاہور جانا بیکار ہے۔ آپ کے پیر و مرشد نے جواب دیا کہ بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں، آپ کو دیر نہیں لگانا چاہیے، جلدی سے روانہ ہونا چاہیے۔ حکم پاتے ہی لاہور روانہ ہوئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ سلطان مسعود بن سلطان محمود غزنی کے لشکر کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے، اور بعض لوگ اس سے متفق نہیں۔ لاہور پہنچ کر قیام فرمایا۔ صبح کو لاہور میں ایک جنازہ آتے ہوئے دکھائی دیا۔ دریافت کرنے پر آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت شیخ حسن زندانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ پیر و مرشد کا فرمان میں کتنا منسلک ہے۔ آپ نے لاہور میں مستقل سکونیت اختیار فرمائی، تعلیم و تلقین اور روشن ہدایات میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے 465 ہجری میں اس دنیا فانی سے سفر ہجرت فرمایا۔ آپ کا مزار انور لاہور میں ہے۔ فیض و برکات کا سرچشمہ آپ قطب زمانہ تھے۔ ذکر و فاقہ و مراقبہ و مصابہ میں مشغول رہتے تھے، دنیاوی آسائشوں سے پاک تھے۔ آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ آپ کے مشہور و معروف کتب میں معراج الدین اور کشف المحجوب بہت زیادہ مشہور ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کے سامنے اب ہم داتا علی حجویری کی چند ایک کرامات بیان کریں گے۔ آپ کی زندگی میں رائے راجو نے کس طرح اسلام قبول کیا، لوگ کس طرح اسلام کی امان میں محفوظ رہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک روز ایک بوڑھی عورت اس طرف گزرتی جس کے سر پر دودھ کا مٹکا ہوتا۔ آپ اس عورت کو بلا کر کہا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے لو اور یہ دودھ ہمیں دے دو۔ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ دودھ میں نہیں دے سکتی، چونکہ یہ دودھ ہمیں مجبوراً رائے جوگی کو دینا پڑتا ہے، اگر نہ دیں تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے
کہ جانور کے تھنوں سے بجائے دودھ کے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اس عورت کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ اگر یہ دودھ ہمیں دے دو تو اللہ کے فضل سے تمہاری گائیں بہت زیادہ دودھ دے گی اور جانور پر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس عورت نے آپ کو دودھ دے دیا اور آپ نے اس دودھ میں تھوڑا سا دودھ پی لیا اور باقی کا دودھ دریا میں پھینک دیا۔ بوڑھی عورت گھر واپس آئی تو شام کو جانوروں کے دودھ دھویا تو جانور اس قدر دودھ دیا کہ ماشاءاللہ سارے برتن بھر گئے اور دودھ ختم نہیں ہوا۔ یہ خبر آن فان شہر میں پھیل گئی اور لوگ دور دراز سے اپنے اپنے جانوروں کا دودھ آپ کے پاس لانے لگے۔ آپ کا دستور یہ تھا کہ آپ نے تھوڑا سا دودھ پی لیتے اور باقی کا دودھ دریا میں بہا دیتے۔ جب ان لوگوں نے اپنے اپنے گھر میں جا کر جانوروں کا دودھ دھویا تو بے بہا دودھ پایا۔ اس کرامات کا اثر یہ ہوا کہ جب کوئی دودھ والا رائے جوگی کے پاس رخ نہیں کیا تو آپ کے پاس لوگ جوگ تر جوگ آنے لگے۔ رائے جوگی کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا اور آپ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ دودھ تو آپ نے ہمارا بند کروا دیا، اب میں آپ کا کوئی اور کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں کوئی جادوگر نہیں ہوں کہ تمہیں کمال دکھاؤں، میں تو ایک عاجز اور محبوب بندہ ہوں، باقی اگر تم میں کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ کیونکہ جوگی نے بڑی بڑی ریاستیں کی تھی اور وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ جب وہ ہوا میں اڑ رہا تھا تو آپ نے اپنی جوتی مبارک اس کی طرف پھینکی اور وہ جوتیاں اس کے سر پر پڑنے لگیں۔ جب حق کے سامنے کوئی باطل کی کوئی پیش نہ ہوئی تو اس نے آپ کی خدمت میں آ کر معافی مانگی اور اسلام قبول کیا اور آپ کے دست حق پر بیعت فرمائی۔ اس حق کی بیعت کے بعد آپ نے اس کی باطنی اور روحانی اصلاح فرماتے رہے۔ جوگی داتا صاحب سے تربیت پانے کے بعد رائے جوگی تاریخیہ میں حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ واقعہ تذکرہ اولیاء پاکستان سے لیا گیا ہے اور ہو بہو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے مرشد کے ہمراہ جاتے ہوئے آذربائیجان کی آبادی میں سے گزرا۔ وہاں 2-3 حرکہ پوش نظر آئے جو گندم کے ڈھیروں پر کھڑے تھے اور انہوں نے اپنے حرکہ کے داموں کو کسانوں کے آگے پھیلا رکھا تھا تاکہ وہ ان کے داموں میں گندم میں سے کچھ ڈالیں، اور فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے ان کی جانب نگاہ ڈالی اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارک کی تلاوت فرمائی۔ مفہوم: یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہدایات کے بدلے دوزخ خریدی تو ان کی تجارت میں ان کو کوئی نفع نہیں ہوا بلکہ نقصان پہنچا، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ فرمایا میں نے اپنے مرشد سے عرض کی کہ یہ کس قدر ذلت میں مبتلا ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ شیخ نے فرمایا کہ ان کے پیر کو مرید جمع کرنے کی حرص ہوئی ہے، اس طرح ان کو دنیا اکٹھی کرنے کی حرص ہوئی ہے، اور حرص کسی سے بہتر نہیں ہے۔ یہ واقعہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المجوب میں سے لیا گیا ہے۔ کشف المجوب میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ اس معاملے کو حل کرنے کی میں نے بہت کوشش کی مگر اس کا حل نہ ہو سکا۔ اس سے پہلے بھی یہ معاملہ میرے ساتھ ہو چکا تھا، چنانچہ اس کے حل کے لیے میں نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اس وقت تک مجاور بنا رہا جب تک کہ اس کا حل نہ ہو سکا۔ آخر کار وہ حل ہو ہی گیا۔ میں نے اس وقت وہاں جانے کا ارادہ کیا، 3 مرتبہ غسل کرتا اور 30 مرتبہ وضو کیا، اس امید پر جا رہا تھا کہ کشف ہوگا، لیکن مجھے کشف نہیں نصیب ہوا۔ آخر کار ایک دن خرستان کے لیے میں نے رخت سفر باندھا اور میں رات کے وقت علاقہ کے گاؤں خمس نامی میں پہنچا۔ یہاں پر ایک خاکسا تھی اور اس خاکسا میں صوفیوں کی ایک جماعت تھی۔ میں نے ٹاٹ سے بنا ہوا خاکہ پہنا ہوا تھا اور تھکاوٹ بہت ہو چکی تھی۔ میرے پاس سوائے آسا اور جو چمڑے سے بنی ہوئی ایک لکڑی تھی، ایک ہاتھ کے لوٹے کے سوا اور کچھ نہ تھا، تو انہوں نے مجھے بہت ہی حقیر خیال کیا اور ان کی نظروں میں بہت حقیر دکھائی دیا۔ اس جماعت میں کوئی میرا جاننے والا نہ تھا۔
مجھے دیکھ کر انہوں نے عام رواج کے مطابق آپس میں گفتگو کی کہ یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، اور بات بھی یہی تھی کہ جو انہوں نے کہی۔ واقعہ ہی میں ان میں سے نہیں تھا، لیکن میرے لیے کیا لازم تھا کہ اس رات اس جگہ پر قیام کروں۔ انہوں نے مجھے ایک بالا خانے پر بٹھا دیا اور خود بھی اس سے بلند جگہ پر بیٹھ گئے، اور میری طرف ایک روٹی پھینکی جو باسی ہو کر سبز رنگ کی ہو چکی تھی۔ اس کھانے کی خوشبو بھی آ رہی تھی کہ جو وہ خود کھا رہے تھے، جو میرے ساتھ طنزیہ باتیں بھی کر رہے تھے، جو بالا خانے پر کھانا کھانے کے فارغ ہونے کے بعد پھر خربوزے کھانے لگے اور اس کے چھلکے میرے اوپر پھینکنے لگے، کیونکہ ان کی نظروں میں ان کے سامنے حقیر دکھائی دیتا تھا۔ آخر میں نے اپنے دل میں کہا کہ اے اللہ، یہ لوگ وہ ہیں جو تیرے دوست ہیں۔ دوست تو ہیں، لیکن تو نے ان کو جامعہ دوست کیوں نہیں دیا، یا پھر مجھے ان سے علیحدہ نہ کیا ہوتا۔ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ ان کی تان اس قدر مجھ پر زیادہ ہوتی جاتی تھی کہ اندر سے میرا دل بہت خوش ہو رہا تھا۔ حالانکہ ان کی طنز اور تیروں سے مجھ پر میرا معاملہ حل ہو گیا اور کشف مل گیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ مشائخوں نے ان جاہلوں کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، ان کا بوجھ کیوں اٹھا رکھا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، لاہور میں سکونیت اختیار کرنے کے بعد آپ نے ایک مسجد تعمیر کروانا شروع کر دی۔ مسجد کی سمت قبلہ کی روح نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے علماء نے اعتراض کیا۔ آپ نے کسی اعتراض کا جواب نہ دیا اور مسجد کے تعمیر کا کام ہوتا رہا۔ جب مسجد کی تعمیر کا کام مکمل ہوا تو آپ نے علماء مشائخ کو بلایا اور آپ کی امامت میں نماز پڑھی، اور نماز سے فارغ ہو کر حاضرین سے فرمایا کہ ذرا غور فرمائیں کہ کعبہ کس طرف واقع ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، سب نے اٹھ کر دیکھا تو کعبہ سامنے ہے، اور مسجد کی سمت بھی صحیح معلوم ہوتی تھی۔ ماشاءاللہ۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔